أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 تک آپ لوگ پڑھ چکی ہیں۔ اب اس کے آگے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا۔ ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا یستحیی شرم نہیں فرماتا، لا یستحیی، یستحی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، ہا ساکن ہے، شرم نہیں فرماتا، ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، کہ مثال بیان کرے، یا پھر اس طرح کہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی مثال بیان فرمانے میں شرم نہیں کرتا۔ ضربہ یضربو جو ہے اس کا معنی ہم نے پڑھا تھا مارنا، مارتا ہے یا مارے گا، لیکن یہ لفظ ضربہ جو ہے نا اس کا معنی مثال بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ مسئلہ سے تو مثال ہو گیا، اور یہاں ضربہ کا معنی بیان کرنے کے لیا جا رہا ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ عربی جو ہے ایک لفظ کے کئی معنی نکلتے ہیں، تو ضربہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں پر مارنا پیٹنا ہی آئے گا، بلکہ بیان کرنا بھی ضربہ کا معنی آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں بے شک اللہ تبارک و تعالی مثال بیان فرمانے میں شرم نہیں کرتا۔ ما بعودۃ، بعودۃ کے معنی ہوتا ہے مچھر، چاہے مچھر ہو، فما فوقہا یا اس سے بڑھ کر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی ہے، مچھر بھی تو اسی نے پیدا کیا، مکھی بھی تو اسی نے پیدا کیا، تو پھر اپنی ہی بنائی ہوئی چیز سے اگر اللہ مثال بیان کر رہا ہے تو یہ تو شرم کی بات نہیں ہے۔ اب یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو منافقین جو ہیں ان لوگوں نے اعتراض کیا، یعنی منافقین کا یہ اعتراض تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے پاک ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مثال بیان کرے، جیسے کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کافر ہیں، منافق ہیں، ان لوگوں کے لیے کہا تھا کہ ان کے جو معبود ہیں، جو کافر ہیں ان کے جو معبود ہیں ان کے بارے میں کہا تھا کہ مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے وہ کتنا کمزور ہے، تو مکڑی کے جالے سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ ان کے معبودوں کو کہا۔ تو وہ جو منافقین تھے جو ظاہر تو کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں کافر تھے، تو ان کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے پاک ہے نا کہ وہ مکڑی کا جالا جو ہے اس سے مثال بیان کرے یا پھر وہ کسی اور چھوٹی چیز سے مثال بیان کرے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرم نہیں کرتا کہ مثال بیان فرمائے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ اگر کسی کو اس بات میں شک ہے یا کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بزرگ و برتر ہے، اس کو مچھر کی مثال نہیں دینی چاہیے تھی، مکڑی کی مثال نہیں دینی چاہیے تھی، تو پھر وہی کوئی مچھر پیدا کر کے دکھا دے، کوئی مکڑی پیدا کر کے دکھا دے، کیونکہ کوئی ایسا کر نہیں سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کیا اور اس کے علاوہ کوئی یہ کر نہیں سکتا۔ جیسے اگر آپ نے کوئی چیز بنائی ہو، میں ایک جرنلی مثال دے رہی ہوں، آپ نے اگر کوئی چیز بنائی تو اب آپ اس چیز کی مثال اگر کسی کو دیں گے کہ دیکھو میں نے یہ کتاب لکھ دی یا پھر میں نے یہ گھر بنایا، تو کیا آپ کو شرم آئے گا؟ آپ شرمائیں گی تو نہیں نا بتانے میں، آپ تو فخر کریں گی نا کہ میں نے یہ گھر بنایا ہے، میں نے یہ کتاب لکھی ہے، میں نے یہ درخت لگایا تھا، یہ اب اتنا بڑا ہو گیا ہے، تو آپ تو فخر کریں گی کیونکہ یہ کام آپ نے خود کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی مچھر کو پیدا کیا ہے، تو چاہے وہ مچھر کی مثال دے، چاہے مکھی کی مثال دے، چاہے مکڑی کی مثال دے، چاہے پھر وہ چاند اور سورج کی مثال دے۔ تو منافقین کو تکلیف اس بات سے پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معبودوں کو مکڑی کے جالے کی طرح بتا دیا تھا کہ جس طرح مکڑی کا جالا کمزور ہے اس سے بھی گئے گزرے ہیں یہ، تو اسی بات سے ان کو رنجش ہوئی اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ
مثال بیان فرمانے میں شرم نہیں کرتا، چاہے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی جو لوگ حقیقت میں ایمان والے ہیں ان کو تو یہ بات معلوم ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ بولے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مثال بیان کر کے آخر کیا چاہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کیا ہے اس طرح کی مثال بیان کرنے سے۔ تو مسلمان جو ہیں وہ تو اللہ کی ہر بات پر راضی ہیں، وہ چاہے مکھی کی مثال دے، چاہے مچھر کی مثال دے، کچھ بھی مثال دے، مسلمان اس بات سے راضی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ جنہوں نے ایمان لایا، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو بھی بیان کر رہا ہے وہ سب حق ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا مقصد ہے اس مثال سے، یعنی مچھر کی مثال، مکڑی کی مثال، مکھی کی مثال، اس سے کیا مراد ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی قرآن مقدس جو ہے اس میں شک میں مبتلا ہو کر کے بہت سے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو گئے، جیسے منافقین۔ ویہدی بہ کثیرا، اور اس سے بہتوں کو اللہ نے ہدایت دی۔ قرآن مقدس کے ذریعے سے ہی آج تک لوگ ہدایت کے رستے پر چل پا رہے ہیں، اور قیامت تک کے لیے یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو کہ لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لاتا رہے گا۔ تو قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو وہ گمراہ کرتا ہے، یضلو فعل مضارع ہے، اور وہ یہدی بہ کثیرا، اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اب یہاں پھر بتا بھی دیا جا رہا ہے کہ کون ہے جو کہ اس سے گمراہ ہوتا ہے، تو فاسق۔ وما یضل، اور گمراہ نہیں ہوتے اس سے مگر فاسقین، یعنی قرآن مقدس سے گمراہ تو کوئی نہیں ہوگا نا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ تو ہدایت کے لیے آیا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، تو قرآن سے تو کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن گمراہ ہوا کون قرآن سے؟ جو فاسق ہے، جو حقیقت میں دل سے مسلمان ہے ہی نہیں، وہی تو قرآن پہ شک کرے گا، اور شک کرنے کی وجہ سے پھر وہ گمراہ ہو گیا۔ الذین ینقضون، اب دیکھیں، اب یہاں پر دیکھیں الف جو ہے یہ تو بالکل خالی ہے، زبر زیر پیش جزم سے خالی ہے، لیکن میں پڑھ رہی ہوں الذین، تو کیوں؟ کیونکہ لام پر جو ہے تشدید ہے، اور تشدید کا پہلا والا حرف ساکن ہوتا ہے، اور ساکن حرف سے ہم شروعات نہیں کر سکتے، تو اب یہ جو الف ہے اس پہ ہم زبر لگا دیں گے اور اس کو کہیں گے حمزہ وصلی، یعنی ایسا حمزہ جو ملا کر پڑھنے کے لیے استعمال کیا گیا، یا حمزہ عارضی بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح عارضی حرکت پڑھی تھی نا آپ لوگ، عارضی زیر پڑھی تھی، تو یہ حمزہ جو ہے عارضی ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو کہ توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کے پکا ہونے کے بعد، یعنی وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں اس کے پکا ہونے کے بعد، میثاق کے معنی پکا ہو جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ تو ہر بندے نے کیا ہے، مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ یہاں جو وعدہ ہے نا، لفظ عہد، یہاں اس سے 3 چیزیں مراد ہیں۔ میں تفسیر بھی ساتھ ساتھ میں بتاتی جا رہی ہوں، ترجمہ کے بعد جو میں کہہ رہی ہوں وہ تفسیر ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو اس کے پکا ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، یا پھر یہاں پر بھی مراد توڑنا لے سکتے ہیں، لیکن قطع کے معنی توڑنا ہے تو توڑنا ہی پڑیں گے۔ وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے جوڑنے کے لیے۔ وصل کے معنی جوڑنا ہوتا ہے، تو اب یہاں کاٹنا ہی مراد لینا صحیح رہے گا۔ اور وہ جو کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، بہی ان یوصلا، کہ اس کو جوڑا جائے، ویفسدون فی الارض،
اور فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ اب اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ پہلے تو عہد یعنی وعدہ، وعدے کو توڑنا مراد لیا گیا۔ وعدہ کیا ہوتا ہے؟ وعدے کے بارے میں تو کہا ہی جاتا ہے کہ وعدہ جو ہے وہ تو ٹوٹ ہی جاتا ہے، لیکن وعدہ اگر ہم کسی سے کریں تو ہم کو چاہیے کہ اس کو پورا بھی کریں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا اس کے پکا ہونے کے بعد، تو یہاں وعدہ جو ہے اس سے 3 چیزیں مراد ہیں۔ ایک وہ وعدہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی قیامت تک ہونے والی اولاد کو ان کے سامنے بکھیر دیا اور ان سب سے اللہ نے وعدہ لیا، الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سبھی نے کہا، میں نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، مسلمانوں نے کہا، کافر نے کہا، ہر کسی نے کہا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا نا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم سب نے یہ بات کہا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم نے وعدہ کیا۔ لیکن اس کے باوجود آج بندے جو ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں، وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ دوسرا وعدہ سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے جو خاص وعدہ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کریں گے، رسالت اور پیغمبری کے عہدے پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نافذ کرے گا تو وہ اس کو پورا کریں گے۔ تو ایک وعدہ ہو گیا انبیاء کرام سے، اور ایک وعدہ ہوگا یہاں پر علماء سے، عالم دین سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم کو دین کا علم عطا کیا تو اب یہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے۔ تو 3 وعدے ہو گئے یہاں اس سے مراد۔ اور پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ اور کاٹتے ہیں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کو جوڑیں، جیسے رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑنے کا حکم دیتا ہے تو بندے کیا کرتے ہیں؟ رشتہ توڑ دیتے ہیں، ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑے کر کے رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ اب یہ بات کہاں آ گئی؟ دیکھیے آپ کو یہاں بتایا گیا تھا پہلے کہ قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن گمراہ تو فاسق ہی ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں فاسقوں کی ہی بات آ گئی پھر سے کہ فاسق جو ہے وہی نہ اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو توڑے گا، جو فاسق ہے وہی تو رشتہ داری کو ختم کرے گا، توڑے گا، کیونکہ اللہ نے رشتے کو قائم کرنے کا حکم دیا، نبی پاک علیہ السلام نے رشتہ قائم کر کے مثال بتائی، اس کے بعد اگر ان کے راستے پر کوئی نہیں چلتا تو وہ تو فاسق ہے، اور جو فاسق ہے اولئک هم الخاسرون، وہی گھاٹے میں ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیف تکفرون باللہ، کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ دیکھیں یہاں قرآن خود تعجب کا اظہار کر رہا ہے، قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ آخر کیسے تم انکار کر دیتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، اور گویا کہ تم تو مردہ تھے نا، فاحیاکم، اور اس نے تم کو زندہ کیا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں پھر سے، کیف تکفرون باللہ، کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، اور تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تم کو مارے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں پر پھر سے دیکھ لیں، بات انہی کی آ گئی، فاسقوں کی آئی، گمراہوں کی آئی، کہ آخر کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، کیونکہ تم تو کچھ بھی نہیں تھے نا، تم تو مردہ تھے، اپنے ماں کے پیٹ میں تم کچھ بھی نہیں تھے، ایک پانی کا قطرہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر روح ڈالی، تم کو زندہ کیا، فاحیاکم، تم مردہ تھے تو تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، اور پھر تم کو مارے گا، کیونکہ ہر پیدا ہونے والی چیز آخر مرتی ہے، ہر زندہ چیز آخر مرتی ہے، تو اللہ نے ہی زندگی دی تھی، پھر تم کو مارے گا، ثم یحییکم، اور پھر تم کو زندہ کرے گا، اور پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا بھی ہے۔ تو اتنی چیزیں واضح کر دی گئی ہیں، اس کے بعد بھی بندہ اگر اللہ کا انکار کرتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر تو بیوقوف کوئی نہیں نہ ہو سکتا۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اور تم تو مردہ تھے، اس نے تم کو زندہ کیا۔ مطلب یہاں
ایک بات تو میں نے بتا دی آپ لوگوں کو کہ بچہ ماں کے پیٹ میں جب پانی کی شکل میں تھا، گوشت کے ٹکڑے کے شکل میں تھا، تب تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، مردہ تھا. پھر اللہ نے اس میں روح ڈالی اور پھر جو ہے زندہ انسان باہر آیا. پھر بندہ انسان جو ہے وہ زندگی گزار کر کے اپنی موت کو پہنچے گا، مر جائے گا اور پھر اللہ اس کو زندہ کرے گا. تو یہاں 2 زندگیاں مراد ہیں. ایک تو یہ کہ مر کے جب قبر میں جائے گا بندہ تو قبر میں پھر روح ڈالی جائے گی، منکر نکیر سوال کریں گے. تو یہاں یہ بھی مراد ہے کہ پھر دوبارہ تم کو جلائے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ قبر جو ہوا وہ تو اگر قبر کی منزل اچھی ہوئی تو بندے کے لیے تو پھر اور آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، ورنہ پھر اور مشکل ہوں گی. اور پھر لوٹ کر کے جانا ہے سے مراد قیامت کا دن ہے کہ قیامت کے دن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو زندہ کرے گا. بندے جو ہیں مر کر مٹی میں مل گئے ہوں گے، گوشت ہڈی کچھ بھی نہیں بچے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو از سر نو پیدا کرے گا. کیونکہ دیکھیے کوئی بھی چیز اگر آپ پہلی مرتبہ بنا رہی ہیں تو وہ مشکل ہوتی ہے. جیسے اگر مان لیں آپ کے بچوں نے کسی چیز کو کھانے کی ضد کی کہ مجھے یہ بنا کر کے دو، ٹھیک ہے، آپ نے کبھی نہیں بنایا تو پہلی مرتبہ جب آپ بنائیں گی تو وہ چیز آپ کے لیے مشکل ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن جب اسی چیز کو آپ 2 مرتبہ بنائیں گی، 3 مرتبہ بنائیں گی اور بار بار بنائیں گی تو پھر وہ چیز تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گی نا. تو اس چیز کا انکار کیا تھا مشرکین نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد کوئی بھی انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. اس چیز کا انکار کیا کافروں نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو کچھ بھی نہیں تھے، اس نے تم کو کچھ نہیں سے ایک انسان بنا دیا، تو پھر جب تم مر جاؤ گے تمہیں دوبارہ بنانے کے لیے اسے کیا مشکل ہے؟ جو چیز بنائی جا چکی ہے ایک مرتبہ تو اس کو دوبارہ بھی تو بنانا ممکن ہے. ثم الیہ ترجعون، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هو الذی، وہ جس نے پیدا کر دیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے ہر ایک چیز کو جو کچھ زمین میں ہے. ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات، اور پھر اللہ نے قصد کیا آسمان کی طرف. فسواہن، تو بنا دیے 7 سماوات، 7 آسمان. یعنی زمین اللہ نے بنائی، زمین بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنائے اور 7 آسمان بنا ڈالے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس کا کیا ہوا معنی؟ کہ وہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے. یعنی زمین سے پیدا ہونے والی ہر چیز اور خود زمین بھی. اللہ نے پہلے زمین کو پیدا کیا اور پھر زمین میں گھاس اگائے، زمین میں پیڑ پودے اگائے، زمین سے پھل نکالا، زمین سے اناج نکالی، ہر چیز زمین سے پیدا کیا. اور کس کے لیے کیا؟ لکم، تمہارے لیے، یعنی میرے اور آپ کے لیے، ہم سبھی کے لیے. ثم استوى الی السماء، اور پھر اللہ نے استوا کیا یعنی قصد کیا آسمان کی طرف. زمین بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف ارادہ کیا. فسواہن 7 سماوات، تو پھر اس نے بنا دیے 7 آسمان. زمین کو پیدا کرنے کے بعد 7 آسمان بنائے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف آسمان ہی 7 ہیں، زمین بھی 7 ہیں. اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں پیدا کی، 7 آسمان پیدا کیے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی ہر ایک چیز جو اس نے پیدا کی ہے اس کو کس لیے پیدا کیا اور کب پیدا کیا، پیدا کرنے کے پیچھے کا کیا مقصد تھا، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. کیا کیا فائدہ لیا جا سکتا ہے زمین و آسمان سے، سب کچھ اللہ جانتا ہے، کیونکہ اس کو پیدا کرنے والا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اب یہ 7 زمین اور 7 آسمان جو ہیں، 7 آسمان تو معلوم ہے کہ ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، اس طرح سے ہے. لیکن آسمان جو ہے، پہلا آسمان اور دوسرا آسمان،
یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے مقابل میں معلوم ہے آپ کو کہ کتنا بڑا اور چھوٹا ہے. پہلا آسمان جو ہے دوسرے آسمان سے اتنا چھوٹا ہے جیسے کہ صحرا سمجھتی ہیں؟ ریگستان میں اگر آپ ایک انگوٹھی رکھ دیں تو اس ریگستان کے سامنے اس انگوٹھی کی کیا حقیقت ہوگی؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. تو دوسرے آسمان کے سامنے پہلا آسمان اتنا ہی چھوٹا ہے جیسے کہ ایک بہت بڑے صحرا میں، ریگستان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی. اور پھر تیسرا آسمان جو ہے وہ دوسرے آسمان سے اتنا بڑا ہے جیسے صحرا میں رکھی ہوئی ایک انگوٹھی. پھر چوتھا آسمان تیسرے آسمان سے اتنا ہی بڑا، پھر پانچواں چوتھے سے، پھر چھٹا پانچویں سے، پھر ساتواں آسمان چھٹے آسمان سے اتنا بڑا جیسے کہ صحرا میں رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی انگوٹھی. تو سوچئے یہ کائنات کتنی بڑی ہے. ہم تو ابھی اس کے پہلے آسمان کو ہی نہیں دیکھ پائے، نہیں سمجھ پائے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. آج تک تو ہم یہ بھی نہیں جان پائے کہ ہماری زمین کو چھوڑ کر کے اور کسی زمین پر پانی بھی ہے کہ نہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے، 7 زمین پیدا کیے. تو 7 آسمان تو سمجھ گئی، ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان. اور زمین جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ زمین کے نیچے 7 تہ ہیں، ٹھیک ہے، 7 لیئر ہے، 7 کور ہے زمین کا. اور اس کے علاوہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ زمین جس طرح سے ہماری زمین ہے نا، ہمارا جو ارتھ ہے، اس طرح سے اور 6 زمینیں ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہیں، یا تو زمین کے اندر 6 تہ اور موجود ہے زمین کو لے کے 7، یا تو یہ ہمارا ارتھ جو ہے، ہماری زمین جو ہے، اس کو چھوڑ کر کے اور 6 زمین موجود ہیں. تو یہ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے. میں امید کرتی ہوں کہ اس سبق سے آپ سبھی کو بہت ساری معلومات حاصل ہوئی ہوں گی، اور میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آپ سبھی کو کامیابی عطا فرمائے.